بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستو، زندگی تو سب کے پاس ہے، انسانوں کے پاس بھی ہے، شیطان کے پاس بھی ہے اور جانوروں کے پاس بھی ہے۔ یہ تین مخلوقات ہیں، انسان، شیطان اور جانور۔ ان تینوں کے پاس زندگی ہے۔ جانور بھی زندگی گزارتے ہیں، ان کے ہاں بھی راتیں دن، صبح شام، ان کے ہاں بھی بھوک پیاس، نر مادہ، سردی گرمی، یہ ساری چیزیں جانوروں کے ساتھ۔ شیطان کے پاس بھی زندگی ہے، اس نے تو مانگی تھی اور اس کی تو پوری زندگی ہی۔ ان تینوں میں سب سے اونچا اللہ کے ہاں جو ہے وہ انسان ہے، اشرف المخلوقات۔ اسی لیے وہ کہا کہ ایک ہے زندگی گزار کر دنیا، جانا تو ہے ہر ایک کو، دنیا میں جو آیا ہے وہ جانے ہی کے لیے آیا ہے۔ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو گھروں میں خوشیاں منائی جاتی ہے اور مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہے اور کیا کیا ہوتا ہے، حالانکہ اس بچے کا آخرت کا سفر اسی دن شروع ہو گیا۔ اب کہتے ہیں 10 مہینے کا ہو گیا، 10 سال کا ہو گیا، 20 سال کا ہو گیا، کہ وہ اتنے سال آخرت کے قریب ہو گیا موت۔ تو اصل تو جو آیا ہے جانے ہی کے لیے آیا ہے۔ اب اس میں علماء یوں کہتے ہیں کہ یہ جو زندگی ہے، ایک ہے زندگی گزارنا اور ایک ہے زندگی بنانا۔ جہاں تک گزارنے کا مسئلہ ہے اس میں تو ساری مخلوقات برابر کی شریک ہے، کیا انسان اور کیا جانور۔ سب کے یہاں راتیں، سب کے یہاں ہفتے، سب کے یہاں مہینے، سب کے یہاں پیدا ہونا، سب کے یہاں مرنا، یہ تو سب ہوتا ہے۔ انسان جس کو اشرف المخلوقات اور جس کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا، اور ہمارے آپ کے لیے تو نور علی نور، سونے پر سہاگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے جب اس امت کا تذکرہ آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے یہ امت مانگی تھی، یہ مجھے دے دی۔ اللہ پاک نے فرمایا نہیں، یہ تو نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت کے فضائل اور اس کی خوبیاں، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ تمنا کی کہ اللہ پاک اجے مجھے امت نہیں دیتے تو کم سے کم مجھے اس امت میں سے بنا دیجئے۔ انہیں معمولی بات نہیں ہے، اتنا بڑا پیغمبر امتی ہونا چاہتا ہے۔ لیکن بہت سی چیزیں چونکہ ہم لوگ جانتے ہی نہیں، ہم سیکھتے ہی نہیں، ہم پڑھتے بھی نہیں، ہم تو چیزوں ہی کا بھاؤ جانتے ہیں، یہ کپڑا نہیں، یہ فلانا نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، بس اسی میں رات دن گزار دیتے ہیں۔ اس لیے میں نے ابھی جمعے کو کہا تھا کہ شریعت نے ہر چیز کی لیمٹ بتائی ہے۔ کمانے کو منع نہیں کیا، لیکن کمانا کتنا، کیسا۔ کھانے کو منع نہیں کیا، لیکن کھانا کتنا، کیسا، ہر چیز کی۔ اور اسی لیے وہ میں نے واقعہ بیان کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی جا رہے تھے، ایک جگہ ٹھہرنا تھا، نہیں ٹھہرے، آگے نکل گئے، تو آگے جا کے کہا کہ بھئی ہم تو تھک گئے، کہاں ہے وہ کھانا؟ کہ وہ تو مچھلی تو سمندر میں چلی گئی، شیطان نے بھلا دیا۔ اس پر علماء نے لکھا ہے کہ زندگی کے جس شعبے میں وہ عقیدہ ہو، عبادت ہو، اخلاق و عادات ہو، شادیاں ہو اور غم و خوشی ہو، اندھیرا اجالا ہو، ہر چیز میں شریعت نے ایک حد بتائی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھکنا جہاں ٹھہرنا تھا اس سے آگے نکل گئے، اس لیے تھک گئے۔ اس پر علماء نے کہا کہ کھانے کمانے میں، پہننے اوڑھنے میں، جینے مرنے میں، جہاں بھی شریعت کی حد سے آگے نکل جاؤ گے پریشانیوں کا سامان ہوگا۔ یہ جو اس وقت ساری دنیا پریشان ہے، اور پریشانی کہیں سے نہیں آتی، اور سکھ اور اطمینان اس کا تعلق سیدھا اللہ کی ذات سے ہے، وہیں سے آتی، اور اس کے یہاں ایک ہی ضابطہ ہے
اس کے یہاں کالا گورا مالدار غریب چھوٹا بڑا یہ بیاتری اور یہ وہ خاندان اور یہ چنی اور چنا یہ کچھ نہیں ہے. جو سچی بندگی کے ساتھ حکموں والی زندگی کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کے ساتھ چلتا ہے کھائے گا کمائے گا. صحابہ کی کیسے کتنی اولادیں ان کی اولاد. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک جماعت آئی. کہاں کی؟ وہ بنو ثقیف جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تشریف لے گئے تھے اور جس قبیلے کے لوگوں نے بچے آپ کے پیچھے لگا دیے تھے اور آپ کو پریشان کیا تھا. محنت کا نتیجہ اللہ لاتے ہیں. ہمارے ذمے محنت کیا حضور کی محنت طائف میں, لیکن کیسے کیا؟ وہی دن اللہ نے دکھایا. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں جنگ باہر اپنے جانور چلا رہے تھے تو دھول اڑتی ہوئی دیکھی. تھوڑی دیر میں جب غبار بیٹھ گیا تو کچھ چہرے نظر آئے تھے, بھاگے ہوئے آئے. بھائی تم کو لوگ کون ہو, کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو طائف سے آئے ہیں. تو طائف کے کون سے خاندان کے ہو؟ کہ ہم بنو ثقیف ہیں. بنو ثقیف چونکہ حضور وہیں تشریف لے گئے تھے. تو کہاں جا رہے ہو؟ کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں کلمہ پڑھنے ہیں. یہ قبیلہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنا سارا کاروبار بھول گئے اور ہانپتے کانپتے مارے خوشی. راستے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے. بھائی مغیرہ خیریت تو ہے کیا؟ اجے آج مت پوچھو, آج کی خوشی کا دن مت پوچھو. کیا ہوا؟ کوئی لڑکے کی بات کرتے ہو. 100 تو دفن کر چکا ہوں اور 120 موجود ہیں. کتنے؟ تم مت گھبرانا. 2 یا 3 بس والے. ہاں 2 یا 3 بس. 220 بچے تھے, کاروبار بھی تھا. لیکن کہ اصل ہماری خوشی اللہ جس میں خوش اور اللہ کے رسول جتنے خوش. یہ خوشخبری سنانے کہ وہ بنو ثقیف جہاں آپ تشریف لے گئے تھے اور جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ کیا تھا, لیکن اللہ آج ان کو لایا اس میں. اس لیے ہم کہتے ہیں دین کی محنت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین اور دین کی محنت میراث میں دے کر گئے ہیں اس امت کے بچے جو جتنا. یہ سارا دین اللہ نے یہ ہماری زندگیوں میں آوے. یہ اللہ کا بہت خصوصی کرم. یہ کبھی 10 دن محرم, کبھی عاشورہ دیتے ہیں, کبھی یہ بقرعید کے 10 دن. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی خصوصی رحمتوں کے. اب عرفات کا دن جو ختم ہوا, اللہ کی کیسی رحمتیں, کتنا دینا چاہتے ہیں. ان کو تو دیتے ہی ہیں, وہ جس کے لیے مانگے ان کو بھی دیتے ہیں. ایسے یہ بقرعید, یہ ملت ابیکم ابراہیم. صحابہ نے پوچھا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے, پھر اس پر ہم کو کیا ملے گا؟ صحابہ کی خاص بات کہ ہم جو عمل کریں اس عمل پر ہم کو ملے گا کیا. جیسے ہم رات دن دیکھتے ہیں نا, بھئی میں مارکیٹ میں بیٹھا ہوں, مارکیٹ سے مجھے ملے گا کیا؟ دکان لگائی ہے, دکان سے مجھے ملے گا کیا؟ میں نوکری کرتا ہوں, ملے گا کیا؟ ہمارے تو سامنے یہی ہے تھوڑا سا اعلم انما الحیات الدنیا, جو آیت میں نے پڑھی نا قرآن کی شروع کی, یہی کھیل تماشا لینا دینا اور کھا لیا پی لیا اور مر گئے. نہیں, ایک ہے زندگی گزارنا اور ایک ہے زندگی بنانا. اسی لیے بنی ہوئی زندگی کا کامل مکمل نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ بھی انسانوں میں سے تھے. انما انا بشر مثلکم, آپ نے قرآن میں ہے, سورہ کہف میں ہے, میں بھی تمہارے. لیکن بشریت کے ساتھ عبدیت کے بندے کیسے ہیں؟ عبدہ و رسولہ, اللہ کی بندگی کا, اور پھر اللہ نے جس کام پر لگایا اس کام کا ایسا حق ادا کیا کہ عرفات کے میدان میں سب کو گواہ, سب سے گواہی لی اور پھر اللہ کو گواہ بنا. اللہ تو نے جس کام کے لیے میں نے بھیجا تھا یہ سارے گواہ ہیں, میں نے اس کا حق ادا کیا. میرے دوست انہی میں سے. تو صحابہ نے جب پوچھا تھا تو حضور نے فرمایا تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا یہ حکم ہے.
حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم، چونکہ نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ وحی ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ بیٹا میں اپنے ہاتھ سے تیرے گلے پر چھری چلا رہا ہوں، تو کیا کہا، جواب کیا دیا تھا؟ 8 سال کے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، 8 سال کے۔ افعل ما تؤمر، ابا جی اس گھر میں تو جب سے پیدا ہوا ہوں، کبھی ماں کی گود میں ہوا، کبھی آپ سے میں نے تو آنکھ کھولتے یہ دیکھا ہے کہ ہماری زندگی کی تو قیمت ہی، ہماری زندگی کی تو قیمت ہی اللہ کے حکموں سے ہے۔ جس زندگی میں اللہ کا حکم نہیں ہو تو جانور بھی جیتا ہے، اس کے پاس بھی رہتے تھا۔ جو آپ کو حکم ملا، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ ابا چھری پھیریں گے، کوئی چاکلیٹ نہیں دیں گے، کوئی لڈو نہیں دیں گے، لیکن اندر اتنا بن چکا تھا کہ جان دی ہوئی اللہ کی ہے، مال دیا ہوا اللہ کا ہے، اسی کے لیے ہے۔ میرے دوستو، امت اس سبق کو اتنا بھولی کہ ہر چیز کے لیے وقت بھی ہے، ہر چیز کے لیے پیسہ بھی ہے، ہر چیز کے لیے ساری عقل سمجھ بھی ہے، نہیں ہے تو اللہ کے دین کے لیے، اللہ رسول کے لیے۔ اور میں تو اللہ معاف فرمائے ہر پیر کو اور ہر جمعرات کو پوری امت کے اعمال نامے جاتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ابھی ایک آدمی نے خواب دیکھا تھا، وہ خواب میں کھڑا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اقصی پر، وہاں معاذ شریف پر صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہے خواب میں، اور دعا کی درخواست کر رہا، اللہ کے رسول امت بہت پریشان ہے، دعا فرمائیے۔ یہ دعا کی درخواست کر، اسی میں خواب کے درمیان دیکھا کہ ایک نوجوان جا رہا تھا اور اس نے جانگیا پہنا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اس آدمی سے کہا، ان کے لیے دعا کروں؟ ان کے لیے؟ مکے کے کافروں نے تو مجھے مکے کی زندگی میں ستایا، یہ تو ہر پیر جمعرات کو جو میرے پاس ان کے آتے ہیں، یہ تو مجھے قبر میں بھی چین سے نہیں رہنے دیتے۔ اب ہم میں سے ہر ایک اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو دیکھے، میرے گھر میں شریعت سنت کتنی ہے، کھانے میں، کمانے میں، کپڑوں میں، شادیوں میں، لینے میں، دینے میں۔ تو اللہ نے کرم کیا ہے، وہ حضور کا صدقہ ہے، حضور کا طفیل ہے۔ میں کل پڑھ رہا تھا کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا، کہ اللہ سے وسیلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنا، آپ کے طفیل دعا کرنا۔ اور عجیب اس میں تو ایک دعا تو عجیب ملی، ایک صحابی آئے حضور کے پاس، نابینا تھے، اللہ کے رسول نے، تو حضور نے فرمایا کہ دعا کر دوں یا تو یہ جو اللہ کی طرف سے تیری معذوری ہے اس پر صبر کرے گا؟ حضور انہوں نے کہا اللہ کے رسول دعا کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا جا مسجد میں اچھی طرح وضو کر، 2 رکعت پڑھ اور یہ دعا بتائیے، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد النبی الرحمہ، پوری کہ اللہ پاک میں تجھ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگتا ہوں میری یہ ضرورت پوری ہو جائے۔ اور پھر اس میں اخیر میں اللہم فشفع، یوں کہ اسی وقت آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ صحابہ کے پاس گئے، ارے تم تو کہ مجھے تو اللہ کے رسول نے، ہمیں تو حضور یہ سارا سب کچھ دے گئے ہیں، لیکن ہم سوائے ٹھیکرے چیتھڑے لیتھڑے اس کے علاوہ کسی کو جانتے ہی نہیں۔ اللہ ہماری آنکھیں کھول دے اور ہمیں سچی سمجھ نصیب فرماوے، اور ہم جس وقت کا جو حکم ہو۔ اب یہ ایام مبارکہ، یہ ایام تشریق بھی کہلاتے ہیں جس میں ہم تکبیر پڑھتے ہیں، اور یہ قربانیوں کے دن بھی ہیں۔ جانور کہ ہر بال پر، حضور سے پوچھا تھا صحابہ نے، اللہ کے رسول ہمیں کیا ملے گا؟ تمہارے ہر بال پر ایک نیکی، جانور کے ہر بال پر ایک نیکی۔ اور ایک موقع پر آپ نے فرمایا سمنوا ضحایاکم فإنہا علی الصراط مطایاکم، اپنی قربانی کے جانور کو اچھا موٹا تگڑا بناؤ، کیوں کہ پل صراط پر یہ تمہاری سواری ہوگی۔ اس لیے پل صراط سے تو وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، جس پل صراط سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ اسی لیے
ایک مرتبہ ہم وہاں انڈونیشیا میں تھے تو بیان ہو رہا تھا، میں نے کہا اس وقت دنیا والے کہتے ہیں، فلاں ملک والے کہتے ہیں ہم کو اپنے ملک میں انویسٹمنٹ کرنے دو، ہم پل بنا دیں گے، ہم ایئرپورٹ بنا دیں گے، ہم یہ میں نے اس وقت کو اللہ کی طرف سے بات آ گئی، میں نے کہا ان سے کہو کہ تم یہ بناؤ، یہ تو ضرورتیں ہیں، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، ایئرپورٹ بھی اور سڑکیں بھی اور یہ بھی ساری ضرورتیں ہیں انسانوں کی۔ ان کا اصل تو ہمارے پاس وہ ہے جس میں وہ فضائل نماز میں ہے نا، جو 5 نمازوں کا اہتمام کرے گا اس کے لیے پل صراط پر سے گزرنا آسان ہو جائے گا، اور کوئی تو ہوا کی طرح گزر جائے گا، کیونکہ ہمیں محنت کرنے دو تاکہ 100% امت میں نماز زندہ ہو جائے جو ہر ایک اس سے گزر جائے، اور اس امت کے ذریعے خدا کی مخلوق کو بھی یہ مل جائے، تاکہ وہ جانا تو ہر ایک کو ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر ایک کو گزرنا۔ میرے دوستو، اللہ ہمیں زندگی کی قیمت سمجھاوے، اور یہ زندگی صرف گزار کر نہیں جانا ہے، بنانا جانا ہے۔ اب بنی ہوئی زندگی کا پکا نمونہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اسی لیے قیامت میں ہر ایک کی کارگزاری اور ہر ایک کی جو پوچھ ہوگی حضور کے نمونے پر، کس کی سوچ، کس کا عمل، کس کے اخلاق، کس کی عادات، کس کے گھر کی شادی، کس کا کمانا، کس کا کھانا، کس کا اندھیرا، کس کا اجالا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کے قریب کتنا ہے۔ جتنا اس نمونے کے قریب ہوگا اتنا اس کا بھاؤ اللہ دیں گے۔ جس کی زندگی حضور سے ہٹی ہوئی ہوگی، جتنا چاہے اپنا کوئی ان کی پرسنالٹی اور ان کا خاندان، یہ لمبی ناک والے اور گورے رنگ والے، وہاں کوئی نہیں چلے گا، وہاں تو اعمال اور حضور کا نمونہ ہے۔ یہ سارے ایام مبارکہ اسی کے ہیں، اسی لیے ابھی خطبے میں جو پڑھا گیا جمعے کے دن، جن پر قربانی فرض ہے اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ تو حضور نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ میں ہی نہ آئے۔ جن کے اوپر اسی لیے دین سیکھنا ہے۔ ابھی رات کو ہمارے گھر میں تعلیم ہو رہی تھی، زکوٰۃ کے بارے میں مولوی صاحب پڑھ رہے تھے، زکوٰۃ کیسا رکن ہے اسلام کا، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ 5 ہے، اسی پر سارا اسلام ہے۔ لوگ یہ مالدار اور قسم کے بہت سارے لاکھوں کی زکوٰۃ بنتی ہے، لیکن کچھ غریبوں کو دے دیا، کچھ رشتہ داروں کو دے دیا تو وہ اسی حساب میں گن لیتے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ، ایسے نہیں ہے۔ لیکن جب یہ محنت، دعوت کی محنت جب صحیح ہوتی ہے، امریکہ میں 4 مہینے لگانے کے بعد ایک آدمی گیا تو اس نے 2 چیزیں کی۔ 18 سال کی نماز اس کے ذمہ تھی، اس نے بیچارے نماز نہیں پڑھی تھی کبھی، اس کو کہا کہ نماز کتنا بڑا فرض ہے، اور جو اس نے نماز نہیں پڑھی اس نے تو دین ہی ختم کر دیا۔ 18 سال کی نماز بھی اس نے ادا کی اور 18 سال کی زکوٰۃ بھی اس نے ادا کی امریکہ میں۔ ہم صورت میں ہیں، کتنے مدرسے، کتنے علماء، کیسے عورتوں کے زیورات کی زکوٰۃ کون دیتا ہے؟ اپنے مال کی زکوٰۃ حساب پاڑی کے ساتھ کون دیتا ہے؟ اور یہ بھی مجھے یاد آیا ایک مرتبہ یہاں بمبئی میں، وہ جو جن کا وہ سارا کاروبار وغیرہ ان کا ایک وہ تھا، تو کارخانے میں آگ لگ گئی، تو وہ سارے بھائی بیٹھے اور ان کا کہ بھائی پہلے حساب دیکھو اس سال کی زکوٰۃ ادا ہوئی ہے کہ نہیں۔ اس میں تھوڑا سا کچھ 19-20 کا فرق تھا۔ ان کا کہ یہ طے ہے، جس مال کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے اس کی اللہ حفاظت کرتے ہیں، یہ ہماری وجہ سے ہی لگا۔ خدا کرے ہماری آنکھیں کھلے، یہ اب قربانیوں کے دن ہے، اس کو بھی یہ تکبیرات، اللہ کی بڑائی، یہ معمولی ہے؟ اللہ کی بڑائی کی کوئی حد ہے؟ ساری دنیا کے سارے انسان، سارے جانور، سارے کیڑے مکوڑے، فرشتے سب اللہ اکبر کہیں تو پھر یوں کہا جائے گا تم نے جتنا بولا، جتنا سنا، جتنا سوچا، اللہ اکبر، اللہ اس سے بہت بڑے۔ اللہ جتنے بڑے ان کے انعامات بھی اتنے ہی بڑے، ان کے داد و دہیش بھی اتنی ہی بڑی، اور جتنے اللہ بڑے جب ان کی نافرمانی ہے تو اس پر اللہ کی سزائیں بھی اتنی ہی بڑی۔ اسی لیے اللہ کو پہچاننا، اللہ کی بڑائی کو دلوں میں اتارنا۔ لیکن یوں کہتے بولنے کا تو یہ ایک زبان ہے، آدمی جس زبان سے بولتا ہے، آنکھ سے دیکھتا ہے، کان سے سنتا ہے، جس کو دیکھتا ہے اس کو بولتا ہے، اور جس کو بولتا ہے اس کو سنتا ہے۔ ہائے، پیسے کو دیکھا، پیسے کو بولا اور پیسے کو سنا، پیسے کو دیکھا، پیسے کو بولا، پیسے کو سنا۔
اندر اتر گیا، پیسہ پیسہ پیسہ، اللہ تو بولو، اللہ کی بڑائی بولو، اللہ یہ نہیں کہتے تم تمہارے پیسے کمانا خرچ کرنا، یہ تو شریعت نے اجازت دی ہے، سارے مسئلے بتائے ہیں، لیکن ہائی پیسہ اتنا، اسی لیے میں نے کہا نا کہ شریعت نے ہر چیز کی حد بتائی ہے، اسی لیے اب جو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے اپنی، یہ وہی نماز ہے جو ابھی رمضان کی پڑھی تھی، یہ وہ عید الفطر کی تھی، عید الاضحیٰ کی ہے، 2 رکعت واجب ہے، 6 واجب تکبیروں کے ساتھ، نیت اس طرح باندھنی ہے کہ 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ کی، پیچھے امام صاحب کے ساتھ 6 واجب تکبیروں کے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر، ثنا پڑھیں گے جیسے ساری نماز ہم پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، پھر امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، نیت ہاتھ اٹھائیں گے کانوں تک رکھ دیں گے، پھر کہیں گے اللہ اکبر، ہاتھ اٹھائیں گے رکھ دیں گے، پھر تیسری مرتبہ کہیں گے اللہ اکبر، تو جیسے نماز میں نیت باندھ لیتے ہیں، ہاتھ باندھ لیتے ہیں، اس طرح باندھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت پڑھیں گے، پھر جیسے نمازوں میں رکوع اور سجدہ کرتے ہیں اس طرح رکوع سجدہ کریں گے، دوسری رکعت میں جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے جیسے تو پہلے قرأت کریں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت پڑھیں گے، پھر 3 مرتبہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، چوتھی مرتبہ میں بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائیں گے جیسے تمام نمازوں میں ہوتا ہے، اس کے بعد پھر سلام پھیریں گے، پھر خطبہ دیں گے، اس کے عظمت کے ساتھ سننا وہ بھی اسی طرح واجب ہے، نماز پڑھنا بھی اور وہ بھی، اور اس کے بعد پھر جا کر کے اپنے قربانیاں کرنی ہیں، اور اللہ پاک ہمیں اس کو قبول فرما لے، اور ہمیں وہی بات زندگی خالی گزارنی نہیں ہے، دنیا گزار رہی ہے، خدا نے ہم کو دین دیا ہے، کعبے جیسا قبلہ، اللہ جیسا رب، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی، اور قرآن جیسی کتاب جو زندگی کے اصول اور دستور ہے، اللہ ہمیں علم کے حاصل کرنے کی، حلال حرام کے سمجھنے کی، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، ماں باپ کا کیا حق ہے، بھائی بہنوں کا کیا حق ہے، بیوی بچوں کا کیا حق ہے، اسی لیے بیوی بچے وہ اتنا کہ اس میں نماز کا بھی خیال نہیں، اور کیا بول رہے وہ بھی پتہ نہیں کیا کر رہے، نہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ جو ساری ترتیب ہے جماعت کی، گشتیں، تعلیم، مسجد وار جماعت، کہ اپنے وقت کی اور پیسے کی ترتیب، کہاں کتنا وقت لگے، کیسے لگے، پیسہ کہاں خرچ ہو، کتنا ہو، اب فضول خرچی ہے، خواہشات کا نام لوگوں نے ضرورت رکھا ہے، خواہش اور ہے، ضرورت اور ہے، ضرورت کی تو شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن اپنی من مانیاں، اپنی جہاد، فضول خرچہ، اور جہاں فضول خرچ، ان اللہ لا يحب، اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے فضول خرچ کرنے والا، وہ کپڑوں میں ہو، وہ سامانوں میں ہو، فرنیچروں میں ہو، گاڑیوں اور سواریوں میں ہو، جس چیز میں بھی اسراف ہوتا ہے اللہ کی نظروں سے گر جاتے ہیں۔ اللہ ہم کو صحیح سمجھ نصیب فرماوے، شریعت سیکھنے کی اور شریعت عمل کی، اور پھر اس کو لے کر عالم کی 4 سمتوں میں اللہ رسول کا پیغام پہنچانے کی سعادت نصیب فرما دے۔ مرتبہ ترتیب بتا دیتا ہوں نماز میں، 2 رکعت نماز واجب عید الاضحیٰ کی، 7-6 واجب تکبیروں کے، پیچھے امام صاحب کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اللہ نماز پڑھنی سکھا دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک، 2 دن تک حضرت جبریل علیہ السلام آئے تھے اور نماز پڑھ کر دکھائی، اور حضور نے اس طرح نماز پڑھی، اور پھر امت سے کہا ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے مسجد میں کہ مجھے حضور کی نماز بتاؤ، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو کیا کہا،
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ایک کونے میں نماز پڑھ کے وہ تھے، نیت باندھنے سے لے کے سلام پھیرنے تک ہم تو نیت باندھے پتہ نہیں کہاں پھیرے. اب دیکھو تو صحیح، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کتنا کہتے ہیں ہر سورہ فاتحہ میں کہتے، اے اللہ وہ زندگی جس پر تیرا غضب آتا ہے، جو زندگی جو بالکل راستے سے ہٹی ہوئی، تو اس سے ہماری حفاظت فرما. یہ مانگتے ہیں. وہ کون تھے؟ یہود اور نصارہ. اب دیکھو کہ گھروں میں، لڑکیوں میں، لڑکوں میں، کھانے میں، کپڑوں میں، سواریوں میں یہود و نصارہ کی کتنی نقل اتاری ہے. اسی لیے اللہ پاک کہتے ہیں کہتا یہ ہے کرتا وہ ہے، کہتا یہ ہے کرتا وہ ہے. میں نے کہا کہ پہلے 2 رکعت نماز واجب عید الاضحیٰ کی 6 تکبیروں کے ساتھ اللہ اکبر نیت باندھیں گے، صلاۃ پڑھیں گے، اس کے بعد اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر تیسرے مرتبہ اللہ اکبر نیت باندھ لیں گے، سورہ فاتحہ سورہ پڑھیں گے، اس کو دھیان سے سنیں گے. اس کے بعد دوسری رکعت ہوئے رکوع سجدہ جیسے ساری نمازوں میں. دوسری نماز میں پہلے امام قرات کریں گے، سورہ فاتحہ اور سورت پڑھیں گے، پھر 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو چوتھی مرتبہ جب اللہ اکبر کہیں گے تو بغیر ہاتھ اٹھائے سیدھے رکوع میں جائیں گے، پھر جیسی ساری نمازوں کی طرح نماز پڑھیں گے. اس کے بعد جب خطبہ ہوگا اس کو دھیان سے سنیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہم کو یہ نعمت دی ہے. اللہ اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق نصیب کرے.